اسلام کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اور وہ اسے کیسے حاصل کرتا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جس دنیاوی زندگی میں ہم جی رہے ہیں اس کے بہت بڑے حصے پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ ہماری پیدائش، گروتھ اور جسم کی مختلف اعضاء کی ورکنگ سب چیزیں خدا کے بنائے ہوئے قانون کے بالکل مطابق چلتی ہیں۔ ہم چاہتے نہ چاہتے اس حصے میں اس کے قانون کی مکمل فرمانبرداری کر رہے ہیں، لیکن ہماری اس زندگی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس میں خدا نے اپنی مرضی سے، ہمارے چھین لینے سے نہیں بلکہ خود اپنی مرضی سے ہمیں فرمانبرداری اور نافرمانی دونوں کا اختیار دیا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود کیا ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، یعنی دنیاوی زندگی کو ٹیسٹ اور خدا کی فرمانبرداری کو اس ٹیسٹ میں کامیابی کی شرط تسلیم کر لیں، مسلمز کہلاتے ہیں، اور اس ایکسیپٹنس کا نام اسلام ہے۔ جو لوگ ایکسیپٹ نہ کریں وہ نان مسلمز ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر اسلام چاہتا کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ اگر زندگی ایک ٹیسٹ ہے تو اس میں کامیابی کا حصول ہی الٹیمیٹ آبجیکٹو ہونا چاہیے، نہ کہ کچھ اور۔ چنانچہ مسلمانوں کی ٹیسٹ میں کامیابی ہی اسلام کا آبجیکٹو ہے۔ کامیابی صرف مسلمانوں کے لیے کیوں؟ نان مسلمز کے لیے بھی کیوں نہیں؟ کیونکہ جو لوگ ٹیسٹ کو ٹیسٹ ہی تسلیم نہ کریں وہ اس میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کی ناکامی تو obvious اور آٹومیٹک ہے۔ تو پھر ان نان مسلمز کے لیے اسلام کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اتمام حجت۔ اتمام حجت؟ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ہاں، اتمام حجت یعنی اسلام کا پیغام نہ صرف انسانوں تک پہنچ جائے بلکہ اس کا واقعی سچ ہونا بالکل اس طرح واضح ہو جائے جیسے کوئی آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اس کو مان کر نہ دیں تو یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ انہوں نے کامیابی چھوڑ کر ناکامی خود اختیار کی۔ یہ ہے اتمام حجت۔ یوں مسلمانوں کی ٹیسٹ میں کامیابی اور نان مسلمز کی ناکامی پر اتمام حجت ہی اسلام کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں۔ اسلام جو کچھ بھی کرتا ہے انہی دو کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے اسلام کیا کرتا ہے؟ چونکہ ٹیسٹ میں کامیابی کی کنڈیشن خدا کی فرمانبرداری ہے، اس لیے اسلام ایک مسلمان کو وہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے جو اس کنڈیشن کو فلفل کرنے کے لیے ضروری اور مناسب ہیں۔ مثلاً کون سی چیزیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو انسان کو درکار ہے وہ ہے یہ علم کہ جس کی فرمانبرداری کرنی ہے وہ سب سے بڑا اور ایک اکیلا ہے، نہ کہ بہت سارے، تاکہ انسان پوری یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ اسی ایک کی اطاعت کر سکے اور آدمی کو کسی دوسرے کی ناراضگی کا خوف نہ ہو، اور یہ کہ وہ سنتا، دیکھتا، جانتا خدا ہے، تاکہ جب انسان اس کی فرمانبرداری کرے تو اسے اس کی خبر بھی ہو۔ خدا کی کبریائی و وحدانیت اور اس کی صفات کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کے ساتھ یہ علم بھی ضروری ہے کہ خدا انسان سے چاہتا کیا ہے، انسان کیا کام کرے اور کن سے بچے، کیونکہ اس کے بغیر اگر کوئی خدا کی فرمانبرداری کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا۔ اس چیز کو شریعت کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ یہ علم ہونا بھی لازمی ہے کہ خدا کی فرمانبرداری کی جزا اور نافرمانی کی سزا کیا ہے، کیونکہ اگر سرے سے کوئی جزا اور سزا ہے ہی نہیں تو پھر کیوں کوئی فرمانبرداری کے راستے کی مشکلیں برداشت کرے یا نافرمانی سے بچنے کے لیے لذتیں چھوڑ دے۔ اس جزا و سزا کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں،
لہٰذا اطاعت کے لیے ان سب باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ مگر محض علم سے بھی کام نہیں چل سکتا، بلکہ اس علم پر پورا یقین بھی لازمی ہے۔ اس علم اور یقین کا نام ایمان ہے۔ لہٰذا خدا کی فرمانبرداری کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز ایمان ہے کہ اس کے بغیر اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں۔ مگر ایسا قابل یقین علم انسان کے پاس آئے گا کہاں سے؟ اس کے لیے خدا نے خود انسانوں میں سے ہی پیغمبر منتخب کیے اور ان کو فرشتوں کے ذریعے سے کتابیں دے کر یہ قابل یقین علم انسانوں تک پہنچایا ہے۔ یوں علم پہنچانے والے یہ سارے ریسورسز بھی آٹومیٹیکلی اس ایمان کا حصہ ہیں جس کے بغیر خدا کی فرما برداری ممکن نہیں۔ اسلام نہ صرف یہ قابل یقین علم لوگوں کو فراہم کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا ہے جو آدمی کو خدا کی اطاعت سے روک سکتی ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ خدا نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر سب کو پہلے ہی بخش پا لیا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے خدا کے چوزن ونز ہیں جن کو آخرت میں کوئی سزا ملے گی ہی نہیں، اور اگر ملی بھی تو بس چند روز۔ یا یہ کہ کوئی بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں بگڑ کر بیٹھ جائیں تو اپنے مریدوں کو جنت دلوا کر ہی چھوڑیں۔ انسان کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں اگر موجود ہوں تو پھر اس کی طبیعت خدا کی فرما برداری میں مشکلات برداشت کرنے یا نافرمانی کی لذتیں چھوڑ دینے پر کبھی مائل نہیں ہو سکتی۔ یوں اسلام مسلمان کو ذہنی طور پر پوری طرح تیار کرتا ہے کہ وہ غلط امیدوں اور سہاروں کو چھوڑ کر خدا کی فرما برداری پر ہی پوری توجہ دے۔ ایمان سے ذہنی تیاری تو ہو گئی، مگر عملی اطاعت کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے اسلام مسلمانوں پر عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو فرض کرتا ہے۔ عبادات سب سے پہلے تو ذہنی تیاری کو عملی اطاعت میں کنورٹ کرتی ہیں اور ساتھ تمام مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایسی زبردست ٹریننگ کرتی ہیں کہ ہر مسلمان ہر معاملے میں خدا کی اطاعت کا بالکل عادی بن جائے۔ مثلاً ایک مسلمان جب صبح سویرے گہری نیند، دوپہر اور سپہر میں دفتر و کاروبار کی مصروفیت اور شام اور رات میں دوستوں اور فیملی کے ساتھ تفریح کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس میں خدا کے حکم کو حکم سمجھنے اور اس کو چستی سے پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان کا سائرن بجا کر مسلمانوں کو ایک فوج کی طرح ایک مرکز یعنی مسجد میں جمع کیا جاتا ہے اور باجماعت نماز کی شکل میں ان سے پریڈ کروائی جاتی ہے تاکہ مسلمان مل کر ایک مضبوط جماعت بھی بنے اور ان میں مل کر خدا کی اطاعت کرنے کی صلاحیت اور ڈسپلن پیدا ہو۔ پھر نماز نہ صرف ٹریننگ فراہم کرتی ہے بلکہ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے جو روزانہ گن کر بتا دیتا ہے کہ آج کے دن کتنے اور کون سے مسلمان خدا کی اطاعت کے لیے تیار پائے گئے۔ اس معمول کی ڈیلی ٹریننگ کے ساتھ ہر مسلمان کو روزے کی شکل میں سالانہ اسپیشل ٹریننگ کورس بھی کروایا جاتا ہے تاکہ ڈیلی ٹریننگ میں جو اثرات کمزور رہ گئے ہوں وہ بھی مضبوط ہو جائیں۔ پورا مہینہ آدمی اس شدید ڈسپلن میں رکھا جاتا ہے کہ جب اجازت ملے تو کھانا کھائے اور جو ہی اجازت کا وقت ختم تو ساتھ ہی کھانا پینا بھی ختم۔ رمضان کا مہینہ خدا کی فرما برداری کا ایسا سازگار ماحول فراہم کرتا ہے جس میں آدمی کو نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یوں سال بھر میں تمام مسلمانوں کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے۔ پھر جو مسلمان مالدار ہوں ان سب سے 2.5% زکوٰۃ خدا کی راہ میں وصول کی جاتی ہے تاکہ ان میں یہ احساس مضبوط ہو کہ جو مال ان کے پاس ہے وہ ان کا اپنا نہیں بلکہ خدا کی امانت ہے اور ان میں مال سے زیادہ خدا کی محبت پیدا ہو۔ یہ چیز ایک طرف امیر مسلمانوں کو مالی معاملات مثلاً دولت کمانے، اسے خرچ اور انویسٹ کرنے میں خدا کی اطاعت کا عادی بناتی ہے، تو دوسری طرف کسی غریب کو ایسا بھوکا ننگا نہیں رہنے دیتی کہ وہ پیٹ پالنے کے لیے خدا کی نافرمانی
مثلاً چوری کرنے یا جسم بیچنے پر مجبور ہو جائے، پھر وہ مالدار مسلمان جو پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پوری دنیا سے بلا کر مکہ میں حج کی اسپیشل پریڈ کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی مکمل اوور ہالنگ ہو جائے اور وہ اسلام کے جانباز سپاہی بن کر لوٹیں۔ یوں عبادات تمام مسلمانوں کو مسلسل انفرادی اور اجتماعی ٹریننگ فراہم کرتی ہیں، حتیٰ کہ اطاعت کا عادی بنا دیتی ہیں، جس کی مزید ڈیٹیلز ہماری اسی سیریز کی ایک اور ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اطاعت کی عادت تو پڑ جاتی ہے، مگر محض عبادات سے خدا کی مکمل اطاعت تو نہیں ہو جاتی نا۔ یہ درست ہے کہ محض عبادات سے نہ تو اجتماعی احکام مثلا سود کے خاتمے یا اسلام کی قانونی سزاؤں کا نفاذ ممکن ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ماحول بن پاتا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے خدا کی اطاعت کرنا آسان اور نافرمانی کرنا مشکل ہو، بلکہ زیادہ لمبے عرصے تک اگر خدا کی اطاعت محض ایمانیات اور عبادات تک ہی محدود رہے تو لوگوں کے لیے ان پر بھی قائم رہنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اسلام سوسائٹی میں اپنا ایک خاص پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم قائم کرتا ہے جس میں اسباب نافرمانی مثلاً فحاشی و عریانی کا چن چن کر مکمل خاتمہ ہو، اسباب اطاعت مثلاً اسلامی تعلیم و تربیت اور صالح رسم و رواج کو بھرپور فروغ ملے، اطاعت کی راہ مثلاً نکاح سے رکاوٹیں دور ہوں اور نافرمانی کی راہ مثلاً زنا میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، تاکہ کوئی اگر ایسا کرنا چاہے بھی تو مردوں اور عورتوں کے دائرۂ زندگی الگ ہونے کی وجہ سے اس کی اپارچونٹی ہی نہ ہو۔ اس طرح اسلام پوری سوسائٹی میں ایسا ماحول بنا دیتا ہے جس میں خدا کی اطاعت آسان اور نافرمانی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اطاعت میں کمزور پڑنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے اسلام انفرادی سطح پر ہر مسلمان اور اجتماعی سطح پر اسلامی حکومت کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ چیز نہ صرف دوسروں کے لیے خدا کی اطاعت کرنے اور نافرمانی سے بچنے کا باعث بنتی ہے، بلکہ خود حکم دینے والے کو بھی اطاعت پر قائم رکھتی ہے۔ اس طرح اسلام مسلمانوں کی ایمانیات سے ذہنی تیاری کرتا، عبادات سے انہیں اطاعت کا عادی بناتا، پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم سے ان کے لیے اطاعت آسان اور نافرمانی مشکل کرتا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے انہیں اطاعت پر قائم رکھتا ہے۔ گویا انگلی پکڑ کر مسلمانوں سے خدا کی فرما برداری کراتا ہے اور کوئی چانس نہیں چھوڑتا کہ کوئی ایک مسلمان بھی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنے لگے۔ یہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن بھائی وہ نان مسلمز پر اتمام حجت؟ اس کے لیے اسلام انفرادی سطح پر ہر مسلمان اور اجتماعی سطح پر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بھی لگاتا ہے کہ وہ زبان اور قلم دونوں سے توحید اور آخرت کے پیغام کو پھیلائیں اور اسے پوری دنیا تک پہنچائیں۔ پیغام اگر پہنچ بھی گیا تو اس سے نظر نہ آنے والے خدا اور آخرت کی سچائی کا آنکھوں دیکھا یقین تو فراہم نہیں ہوگا نا۔ خدا کا وجود اور آخرت تو بہرحال نظر نہ آنے والی غیبی چیزیں ہی ہیں، مگر خدا کی فرمانبرداری اور آخرت کی جواب دہی کے احساس پر بننے والا صالح اسلامی معاشرہ اور بلند اخلاق افراد کا عملی نمونہ، یہ تو کوئی غیبی چیز نہیں نا۔ اسلام اپنی سچائی کے ثبوت میں یہی نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، جو ان غیبی چیزوں کا برحق ہونا غیر مسلموں پر بالکل اس طرح واضح کر دیتا ہے جیسے کسی چیز کا آنکھوں دیکھا یقین۔ حق تو واضح ہو جاتا ہے، مگر کوئی غیر مسلم حکومت اپنی عوام کو اسلام قبول کرنے کہاں دے گی؟ پھر ایسی مجبور عوام پر حجت کیسے؟ اس کے لیے اسلام
اسلامی حکومت کو حکم دیتا ہے کہ وہ مذاکرات سے نہیں تو پھر جنگ سے غیر مسلم حکومتوں سے اقتدار چھین کر وہاں اسلامی نظام قائم کرے، تاکہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے زبردستی روکنے والا کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد بھی اگر غیر مسلم اسلام کو نہ مانے اور اپنے باطل نظریات پر ہی قائم رہیں تو ان کی مرضی، مگر اس طرح ان پر پوری طرح حجت تمام ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ آبجیکٹیوز جنہیں اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہے وہ طریقہ کار جسے وہ اختیار کرتا ہے۔